واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صلوات رحم الله منك الفاتحة. بسم الله. محمد وعلى محمد بلند الصلوات. صل على محمد وعلى محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ سبحان کہ جس نے دیے ہمیں وہ رہبر جو ہے چہرہ یزدان، جو ہے چہرہ یزدان، جن کی محبت علامت ایمان، جو ہے بولتا ہوا قرآن، اور جن کے دشمن ہیں فلان 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 مروان، اور انہی کا حقیقی نام ہے شیطان. پروردگار کا 1445 ہجری قمری ایام ازا کا آغاز ہو چکا ہے، اور سلسلہ مجالس کی 8ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کل گفتگو جس مرحلے پہ آ کے رک گئی وہ تھا عقیدہ رجت. رجت کا عقیدہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کے آنے کے بعد ائمہ کو دنیا میں پلٹایا جائے گا. ائمہ دنیا میں آئیں گے، حکومت کریں گے، 14 دنیا میں آئیں گے، ان کے مخصوص اصحاب آئیں گے، ان کے چاہنے والے آئیں گے، اور اگر صدق کے دل کے ساتھ دل کے اندر انتظار کی شمع آپ بھی روشن کیے رکھیں گے تو وہ آنے والا آپ کو بھی بلا لے گا، وہ آنے والا آپ کو بھی بلا لے گا. تو خدا کا شکر ہے خدا ہمیں اس کے منتظرین میں شمار کرے جس کا منتظر خود خدا ہے. بھائی جس کا منتظر خود خدا ہے. اب گفتگو جس مرحلے میں روکی تھی وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. رجعت پلٹنا. بھائی رجعت کو بیان کر دیا کیا ہے. خدا نے کسی شے کو بغیر مقصد نہیں رکھا. نہ کائنات بغیر مقصد بنی، نہ انسان بغیر مقصد بنا، نہ حشرات بغیر مقصد بنے، نہ جانور بغیر مقصد بنے، نہ چرند بغیر مقصد بنے، نہ پرند بغیر مقصد بنے. تو بھئی جب کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہوا کا چلنا، کائنات کا یہ آنا جانا، شب و روز کا آنا جانا، آفتاب لیل و نہار، اختلاف لیل و نہار، اس حرم میں کوئی نہ کوئی مصلحت وجہ موجود ہے. تو بھئی عقیدہ رجت کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی مقصد ہوگا، کوئی معنی ہوگا. یہی تو بیان کیا کل حدیث پڑھی کہ وہ آپ کا امام ہے، کہ وہ صاحب الزمان ہے، کہ جس کے لیے تمام مکاتب میں ایک جملہ متفق ہے. سب نے فرمایا ملئت ارضا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. یہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر کر ہوگی، ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ امن کرے گا، تبھی تو اس کو سلام کیا گیا عبداللہ من بعد خوفہ امنا. یہ طویل ظلمتوں کے بعد، طویل ظلمتوں اندھیروں کے بعد، طویل فسادات کے بعد جب یہ زمین پر قدم ظاہر کرے گا، میں نے یہ نہیں کہا رکھے گا، موجود تو ہے، جب یہ ظاہر کرے گا اپنے قدم کو، اس کے آنے سے طویل ظلمتیں، طویل غیبتیں، طویل اندھیرے، طویل فسادات کیا ہوگا، اپنی وہ امنا فوراً سے امن میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ امن پھیلائے گا، یہ امن کو لے کے آئے گا، یہ سلامتی کو لے کے آئے گا. امام بھائی مقصد کیا ہے؟ عادل. اسی لیے تو کہا ہے ایسا امن ہوگا کہ گھاٹ ایک ہوگا، ایک گھاٹ سے شیر بھی پانی پیے گا، ہرن بھی پانی پیے گا. جو ایمان فطرت کو بدل دے اس کو کہتے ہیں صاحب الزمان.
بھائی جس کے ید قدرت میں تغیر فطرت ہو خدا کی حجت ہے مذاق نہیں ہے عدل کو قائم کرے گا. اچھا یہ عدل کیا ہے؟ 2 جملوں میں معنی اگر سنیے اس مجمع سے بھی کبھی بیان کیا. عدل کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے معلوم مجھے کہاں تک آنا ہے مگر سنیے کا عدل کہاں ہے؟ کیا معنی ہے؟ طورف الاشیاء بازدادها وطورف الاشیاء بامثالها. جب فلسفہ بیان ہوا تو کہنے لگے چیزوں کو پہچانو ازداد سے, چیزوں کو پہچانو مثال سے. اور جب فلسفہ بیان ہو گیا تو آخر میں عدل کی تعریف میں لکھنے والوں نے لکھا جعل الشیء علی محلہ, ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا. پہلے شے کی مثال بیان کر دی, پھر کہا ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا. ایک ہے عدل, ایک ہے مساوات. معذرت کے ساتھ اسلام دین مساوات نہیں ہے, اسلام دین عدالت ہے. مساوات کہتے ہیں برابر بانٹنا, عدالت کہتے ہیں اتنا بانٹنا جتنا کسی کا حق ہے. میں مثال بھی دیتا ہوں. بھائی دیکھیے ایک طالب علم نے محنت کی اور دوسرے نے نہیں کی. مجھ جیسا جاہل چلا گیا امتحان دینے, اس نے بھی امتحان کیا جس نے محنت کی, اس نے بھی امتحان دیا جو میرے جیسا تھا. تو بھائی مرتبہ ہوا کیا, جب امتحان کے بعد انعامات سے نوازنے کا مرحلہ آیا تو مساوات کا تقاضا ہے کہ دونوں کو برابر دو. اگر مساوات کیا جائے گا تو مساوات میں ظلم کی گنجائش ہے. یہ ظلم ہے کہ جو محنت کرے اس کو بھی اتنے, جو کچھ نہ کرے مجھ جیسا اس کو بھی اتنے. مگر عدل کہتا ہے اتنا دو جتنا حقدار ہے. یعنی مساوات میں ظلم کی گنجائش ہے, عدل میں نہیں ہے. اسلام دین عدالت ہے, اسلام میں برابری نہیں چلتی. اللہ نے ہر رات برابر نہیں رکھی, لیلۃ القدر جیسی ہر رات نہیں ہے. اللہ نے ہر دن برابر نہیں رکھا, جمعے جیسا ہر دن نہیں ہے. اللہ نے ہر لہجہ برابر نہیں رکھا, فجر جیسا ہر لہجہ نہیں ہے. اللہ نے ہر سورہ برابر نہیں رکھا, سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اللہ نے ہر آیت برابر نہیں رکھی, سورہ بقرہ میں آیت الکرسی آیتوں کی سید ہے. اللہ نے ہر پھل برابر نہیں رکھا, پھلوں میں رومان انار پھلوں کا سردار ہے. اللہ نے ہر دن برابر نہیں رکھا, دنوں میں جمعہ سردار ہے. اللہ نے ہر مہینہ برابر نہیں رکھا, رمضان مہینوں کا سردار ہے. اللہ نے ہر کتاب برابر نہیں رکھی, قرآن کتابوں کی سردار ہے. اللہ نے ہر نبی برابر نہیں رکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں میں فضیلت دی. نہ ہر کتاب برابر, نہ ہر رات برابر, نہ ہر پھل برابر, نہ ہر لمحہ برابر, نہ ہر حدیث برابر, نہ ہر نبی برابر, نہ ہر رسول برابر, نہ ہر آیت برابر, نہ ہر کتاب برابر. تو میرا سوال ہے رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہر صحابی کیسے برابر ہوگا؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی ہے زندہ باد مردہ آباد. جس نے دشمنی کی سادات کی زبان سے کلام سے خیال سے تحریر سے عمل سے اس پہ لعنت بے شمار میرا محمد والے محمد کا اس پہ لعنت بے شمار ڈالے اس پہ ڈبل لعنت بے شمار سن کے جل جائے اس کی ساری زندگی پہ لعنت بے شمار. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ان کا تمنا ایسا ہے آپ ایک لہجے کے لیے چپ ہو گئے نا, آپ شامل ہو جائیں گے اس میں. سلامت کریے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآلِ محمد. اسلام دین مساوات ہے, دین عدالت ہے. نہ ہر رات برابر, نہ ہر دن برابر, نہ ہر کتاب برابر, نہ ہر آیت برابر, نہ ہر نبی برابر, نہ ہر رسول برابر, نہ ہر پھل برابر, نہ ہر خوشبو برابر, نہ ہر ولی برابر. علی سید الاولیاء, زہرا سیدۃ النساء, حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ. ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا, ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا. ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا, ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا. ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا, ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا. ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا, ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا. سب کی قسمت میں اوج رسن و دار نہیں ہے, سب کی قسمت میں اوج رسن و دار نہیں ہے. ہر مدح سلامی سمت انبار نہیں ہے, ہر مدح سلامی سمت انبار نہیں ہے. ہر پھول کے حصے میں گلستہ نہیں ہوتا, ہر سنگ کے حصے میں بدخشاں نہیں ہوتا, ہر اور نشین موسیٰ عمرہ نہیں ہوتا. جو تخت پہ بیٹھے وہ
ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا نچا خانہ نہیں ہے۔ تو بھائی اسلام میں تو بھائی اسلام میں برابری نہیں ہے، کوئی شے کسی کے برابر نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، تو کیا ہے؟ عدالت۔ جس کا جو حق ہو اس کو دو۔ یہ امام عدالت لے کے آ رہا ہے، چونکہ عدل المجتہد المنتظر، وہ کہ جس کا عدل منتظر بھی وہ عدل مشتہر، وہ کہ اس کے ذریعے سے عدل تشہیر پائے گا، جس کے ہاتھ سے عدل ظاہر ہوگا۔ بھائی یہ عدل کے مطابق نہیں چلے گا، جو یہ کرے گا وہی عدل ہوگا۔ تو بھائی رجب کا مقصد کیا ہے؟ عدل کا حق پہنچانا۔ کس تک؟ بعض مظلوم گئے، ان کا حق ہے بھائی، یہ بس مقصد رجب ہے ہی ہے۔ ایک جملے میں سناؤں، آل محمد کی عظمت روشن ہو جائے۔ بھائی آل محمد کی عظمت روشن ہو جائے، وہ بھی دیکھ لیں جنہوں نے کیا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کو بھی تو بلایا جائے جن کے ساتھ ہوا، تاکہ ان کے پھول ٹھنڈے کیے جائیں۔ بھائی رجب کا مقصد یہ حق پہنچاؤ۔ چلے میں اس مرحلے پہ آ کر ایک جملے میں سنا رہا ہوں، حق پہنچانا ہے امام کو مظلومین تک، تبھی تو۔ ایک جملہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، چونکہ ظاہر ہے میری فضائل کے عنوان سے آخری مجلس سے آج قیدی مسائل، شان غریبہ میں مسائل، تو بھائی کیا گفتگو سمیٹ رہا ہوں تاکہ آقا باز تک آ جاؤں۔ کیا رجب مظلوم تک حق پہنچانا، جو برا کرے گا خبردار کسی کی خاموشی کو کم مت سمجھنا۔ کوئی اگر تمہارے سامنے خاموش ہو گیا، اس کا مرحلہ امام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب وہ امام ہے، وہ آئے گا قبروں سے نکالے گا، وہ ویسے بھی اس کا بیٹا ہے جو مٹی کا باپ ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا وہ اس کا بیٹا ہے جو مٹی کا باپ ہے، مٹی کا باپ ہے۔ مجھے نہیں معلوم ابو طالب سے دوسرے رکھنے والوں، ابو طالب مٹی کے باپ کا بھی باپ ہے۔ جملہ سنیے، میں نے کہا کیا ہوا؟ قتل حسین کا بدلہ لیں گے۔ میں نے کہا جملہ پڑھا تھا، شرح کر رہا ہوں، السلام علیکم یا سار اللہ، اے وہ جس کے خون کا بدلہ باقی ہے۔ تو آپ سوال کیجئے مختار نے کیا کیا تھا؟ مختار نے بھی تو بدلہ لیا، مختار نے بھی تو قاتلان کو مارا، تو مختار نے کیا کیا؟ آتے ہیں خون کا بدلہ باقی ہے۔ جملہ محفوظ کیجئے، مختار نے ظاہری قاتلوں سے بدلہ لیا ہے، حسین کا قاتل صرف ظاہری نہیں ہے، حسین کا قاتل ایک نظام ہے، ایک نظام ہے۔ میں جملہ سنا رہا ہوں، میرا نہیں ہے، اس بی بی کا ہے جس کو چوتھے امام نے کہا یا امتی انت بحمد اللہ عالمہ تو غیر معلمہ، اے میری پھوپھی آپ تو ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے نہیں پڑھایا مگر عالمہ۔ جب وہ شہزادی فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل نہیں۔ ہمارے لیجیے آقا دربندی نے اپنے مقتل میں لکھا ہے جملہ، اور مقتل لہوف میں سید داؤس نے لکھا ہے، کہنے لگے جب ایک مرتبہ مرتضیٰ کی بیٹی کربلا سے چلی، اس شہزادی ہیں یہ جذبات پہ خطاب نہیں کر رہی، یہ وارث نجل البلاغہ کی بیٹی ہے۔ ایک ایک جملہ لوح محفوظ پہ لکھا ہے بی بی کا۔ بھائی چل میں دلیل جو دیتا ہوں، اس بی بی کے کلام میں اتنی طاقت ہے، 1400 سال پہلے اس بی بی نے یزید کے دربار میں جان تخت اس کا، تاج اس کا، حکومت اس کی، لوگ اس کے، فوج اس کی، پروپیگنڈا اس کا، کوششیں اس کی، پیسہ اس کا، اس دربار میں کھڑے ہو کے اس بیوی نے کہا تھا یا یزید واللہ لا تنہو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ ان کی بیٹی بتا رہی تھی قیامت تک تیری قبر ملے گی نہیں، شہر تیرا ہوگا، قبضہ میرا ہوگا، جو آئے گا وہ ہوگا شہر زینب میں خوش آمدید۔ تو بی بی کے جملوں کا معیار پہنچا، اس شہزادی کے جملوں کا معیار کیا ہے؟ عباس کی آقا زادی
تب کیا معیار ہے جملوں کا؟ اب جملہ سننے بھی جا رہی ہے کربلا سے. میں نے کہا تھا امام نے ایک نظام کو سیدھا کرنا ہے, حسین کا قاتل صرف ایک شخص نہیں ایک نظام ہے. اچھا بیوی نے کیا کہا, یہ جملہ میں نے ممبر سے نہیں پڑھا ابھی تک, بیٹھک میں عرض کیا ہو تو کیا ہو. بھائی کیا ہوا, بیوی جا رہی تھی, ایک مرتبہ امام کو دیکھا, اپنے ماں جائے کو دیکھا, تو بیوی نے جملہ کہا تھا ابھی من ازہا ماں اسقرہ فی یوم الاثنین نحبہ. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں گے میرے بھائی, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, کچھ کر کیا فرمایا, ازہا ماں اسقرہ فی یوم الاثنین نحبہ, اس بھائی پر جس کو پیر کے دن مارا گیا. کون سا دن؟ میں بتائی پڑھ رہا ہوں, پیر, سوموار, منڈے, یوم الاثنین. عاشور کب ہوئی تھی؟ جمعہ ہے جمعہ. عربی میں یوم الجمعہ رائج ہے, یوم الجمعہ ہی کہا جاتا ہے. بیوی کو کہنا چاہیے یوم الجمعہ, بیوی نے کہا یوم الاثنین, پیر کا دن, سوموار کا دن. میرے بھائی کو سوموار دن مانا گیا. بیوی آپ کیا کہہ رہی ہیں, جمعہ تھا, کہہ رہی میں صحیح کہہ رہی ہوں. بیوی نے سوموار کا دن اس لیے کہا, اللہ زینب کا جملہ, سوموار کے دن نبی دنیا سے گئے, سقیفہ ہوئی, پھر سقیفہ ہوئی. علی کی بیٹی بتا رہی ہے میرے بھائی کو سقیفہ میں قتل کیا گیا, تو جو بھی سقیفہ میں شریک ہوگا وہ بھی مجرم, اس سے تب بدلا ہوا. یہی تو امام زمانہ کریں گے. حسین کے جو قاتل زمین پہ چل رہے تھے ان سے بدلا لیا مختار نے, کچھ زمین میں گر گئے ہیں, یہی تو روایت ہے, جائیں گے قبروں کو کھودیں گے, اتنا بڑا دائیں دائیں سے نکالیں گے. سوال ہوا میرا کیا بھومی تھے, کہ نہیں وہاں تو نہیں, مگر وہاں سے اس لیے نکالیں گے تاکہ ڈانٹنے والوں کو پتہ لگ جائے جن کو ڈانٹ کے گئے تھے ان کو اٹھا رہے ہیں, انہیں کو اٹھا رہے ہیں. مانا کیا ہے, کبھی شاید اردو میں جملہ آپ کے حوالے میں اردو میں خطابت کر رہا ہو, امام دبے ہوں کو نکالیں گے. کبھی تو اردو زبان نے محاورہ رکھا, گلے مردے مت کھیڑو, مردہ گاڑ دیا جائے تو ڈر کر کے کون نکالے گا, یعنی کسی نے پڑھا تھا کوئی لائے گا مردے اٹھاڑے گا. کبھی تو لکھا ایک مرتبہ امام دائیں بائیں سے نکالیں گے, نکالنے کے بعد الٹا لٹکائیں گے, چلا دیں گے. کل تو دروازے پہ آگ لایا تھا, میں تمہیں جلانے آیا ہوں. بڑی معذرت, ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اگر موضوع سے متصل ہوا تو اس کا جواب لازمی دیجیے گا. انتقام تو ہوگا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں خوشیاں بھی ہوں گی, کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ بھی 3 دن سے دعا کروا رہے ہیں کہ آبادی ہو, سب کچھ ہو, یہ خوشیوں کا کہیں پہ ذکر ہے؟ کس قسم کی خوشیاں ہوں گی؟ اگر آپ کے موضوع سے متصل ہو تو ضرور بیان. صلوات اللہ محمد علیہ. ابھی سوال کیا محترم نے, خوشیاں, کیا علی محمد خوشیاں نصیب ہوں گی؟ سنیے بھی جملہ امام کا جملہ ہے اور عجیب جملہ ہے. یہ جملہ چھٹے امام سے بھی ہے, بسم اللہ, چھٹے امام سے بھی ہے, 8ویں امام سے بھی ہے. بسم اللہ. امام کے ظہور کے دن کو روایات میں ائمہ نے یوم الضاحکہ کہا ہے, خوشی کا دن, ہماری مسکراہٹ کا دن. مولا کی مسکراہٹ ہوگی جب ہمارا انتقام لیا جائے گا, انتقام لیا جائے گا یوم الضاحکہ, ہم مسکرائیں گے, ہم مسکرائیں گے. حتیٰ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ امام کے ظہور کے بعد آل محمد کے گھروں سے میٹھا دھواں اٹھے گا. جا کے بہار کی جو 53 دیکھے گا, آل محمد کے گھروں سے میٹھا دھواں اٹھے گا, میٹھا دھواں اٹھے گا. اسی لیے ہر امام نے جاتے جاتے یاد کیا صاحب زمان میں تو آؤ مجھے کہا گیا امنا, امن میں تبدیل کرے گا. امن کسے کہتے ہیں بھائی عربی میں؟ امن کہتے ہیں دل کے سکون کو, دل میں چاہیے ان کا سکون دے گا. سکون خوشی سے آتا ہے, غم سے نہیں. اگر وقت کہہ رہا ہوں پہلے دن سے گداری, یہ تو ایک ہی غم حسین تھا تو غموں کو بھی سکون دے دیتا ہے. کا امام امن بیٹھے گا یعنی خوشی, بس بیٹھی
قیامت کا دن ہماری خوشی کا دن ہوگا, ہماری مسکراہٹ کا دن ہوگا. اچھا چلے گفتگو آگے میں حضرت میں بیان کر دیتا ہوں شخصیت کی مسکراہٹ بھی. چلے میں بیان کر دیتا ہوں. ہوا کیا, چلے گا بات چھوڑوں مکمل تو کروں. تو کیا ہوا, حسین کو قتل کیا نظام نے. امام قبروں سے نکالیں گے اور قبروں سے نکال کے سلا دیں گے. وہ قبروں میں بھی چین سے نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. چلے میں روایت سنا دیتا ہوں, داؤد رکی کی روایت. چھٹے امام کا صحابی ہے, امام کے گھر آیا, کہ مولا کچھ جاننا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہو. نہیں مولا کچھ سننا چاہتا ہوں. اگر داؤد کہو کہ نہیں مولا کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. داؤد کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم مولا ہمیں بتائیے مرنے کے بعد آپ کے دشمنوں کا کیا حال ہوتا ہے. صرف سننا نہیں چاہتا, دیکھنا چاہتا ہو. تو روایت کہتی ہے امام کے آنگن میں امام کا ظاہراً چھوٹا سا بیٹا تھا. صغر سنین میں ظاہراً نام موسیٰ, موسیٰ بن جعفر. ایک مرتبہ امام نے کہا موسیٰ جا کے میرا عصا لے آؤ. موسیٰ عصا, موسیٰ عصا. ایک مرتبہ امام نے کہا روایت کا لطف لیجیے گا, اے موسی کے خادم میرا عصا لے آؤ. امام کا وہ چھوٹا شہزادہ راوی کہتا ہے تب حجرے میں گیا, عصا لے کے آیا. امام نے کہا موسیٰ قریب آؤ. ادھر سے قریب آئے. ایک مرتبہ امام نے کہا موسیٰ عصا زمین پہ مارو. موسیٰ نے عصا زمین پہ مارا. غور موسیٰ تھا جب عصا اسلحہ بن گیا تو ادھر کے پیچھے ہو گئے. اللہ کہنا پڑا ہمیں نبی موسیٰ لا تخف گھبراؤ نہیں, عصا تو مارا ہے سام کا ہاتھ ڈر گئے. وہ اور میں سے کہہ رہے ہیں اسلحہ آ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چھوڑ دے. اچھا ہوا کیا تھا, موسیٰ کہا زمین پہ عصا مارو. عصا مارا, جیسے زمین پہ عصا مارا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مرتبہ زمین کھلی. جیسے کھلی زمین کے وسط سے ایک سیاہ پہاڑ ظاہر ہوا. اس پہاڑ پہ عصا مارو, پھر عصا مارا, پہاڑ کھلا. تب جو پہاڑ کھلا تو میں نے دیکھا ایسے حجرے ہیں جن کی دیواریں آتی ہیں, ستون آتی ہیں اور ان سے کچھ لوگ بندے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے چہرے پہ انگارے مارتے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. اور فرشتے جواب میں کہہ رہے ہیں انتم لا لہو, یا تم محمد کے نہ محمد تمہارا, محمد کے نہ محمد تمہارا. بڑے ذوق سے کہتے ہیں محمد ہمارے, لیکن ایسا نہ ہے فرشتے کہیں نہ تم محمد کے نہ محمد تمہارا. کہنے لگے کہیں گے نہ محمد تمہارے نہ تم محمد کے, نہ محمد تمہارا نہ محمد تمہارا. تو بھائی مرتبہ اس کا میں نے دیکھنا شروع کیا. مولا نے دکھایا انگارے پڑ رہے ہیں, انگارے چہرے پہ آ رہے ہیں. میں نے کہا مولا یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. اچھا امام نے جو کہا میں جملہ تو نہیں کہوں گا لیکن سمجھا بھی دوں گا. امام نے کہا یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے اور یہ کون ہے. میری طرف دیکھیے گا, مجھے سمجھانا پڑے گا. یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. اس نے 5 بار پوچھا. امام نے کہا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. امام نے کہا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. مولانا سر آپ بھی بھائی کیجیے, یہ کچھ خواتین بھی نظر آ رہی ہیں. حسن مشتبہ کی کافرہ 14 جس بیوی نے کسی معصوم کو زہر دیا دے دے. کل مرتبہ رابی کہتا ہے میں نے آزاد دیکھا, مولا نے مرتبہ اپنے بیٹے موسی قاسم سے کہا ہے موسیٰ دوبارہ عصا مارو. اب جو عصا مارا دیوار بند ہو گئی, زمین بند ہو گئی. اسے کہتے ہیں ولایت. ایک کمرے میں ایک آنگن میں پوری کائنات کو آویزہ کر دیا. ایک مرتبہ جیسی زمین بند ہوئی تو راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا اے جعفر صادق بیان تو کیجیے یہ عذاب کب تک چلے گا. امام کہنے لگے لا وقت معلوم, لا وقت معلوم, وقت معلوم تک, وقت معلوم تک. چاہیے حدیث اہل بیت پڑھیے, کتب اہل بیت پڑھیے, تفاسیر اہل بیت پڑھیے. وقت معلوم اہل بیت کی زبان میں ظہور مہدی کا دن ہے, ظہور مہدی کا دن ہے. امام نے کہا وقت معلوم تک عذاب چلے گا. تو مانا کیا ہوا, یعنی مہدی کے ظہور تک
جہاں تک امام کی حدیث تمام ہو گئی، اگلا جملہ میرا ہے، اے مولا ظہور تک عذاب چلے گا، ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہی نے بتایا انداز بدل جائے گا؟ ظہور تک زمین کے نیچے چل رہا تھا، ظہور کے بعد زمین کے اوپر چلے گا۔ سلامت پڑھیے محمد علی محمد۔ آتا ہوں اس پر بھی، یہ میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا، میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ سلامت جب خوشی ہے تو میرا داداری کا کیا ہوگا؟ ایک بار سلامت پڑھیے محمد علی محمد۔ بدل جائے گا، زمین کے نیچے ہو رہا ہے، اس کے بعد زمین کے اوپر ہوگا۔ اچھا رک میں چکداری جیسے سوال آ رہا ہے، یہ بھی میرا حوصلہ ہے، ویسے ویسے جواب دے رہا ہوں۔ بھائی کہنے لگے انہوں نے سوال فرمایا کہ اچھا امام تو آ جائیں گے، بدلہ تو ہو جائے گا، عزاداری کا کیا ہوگا؟ بھائی عزاداری سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان پہ لعنت ہے۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ امام کے آنے کے بعد عزاداری رک جائے گی یا سوچ رہے ہیں تو بھائی یاد رکھیے امام کے آنے کے بعد ان پہ لعنت تو نہیں رکے گی، لعنت تو نہیں رکے گی۔ احادیث اہل بیت میں جملہ بیان ہوا ہے کہ دعا مانگو اس وقت کا، طلب ساری کا معنی کیا ہے کہ تم انتقام لو اس کے ساتھ جو خون کا وارث ہے، جو خون کا وارث ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو پرسہ دے سکے جو خون کا وارث ہے۔ سے ایک بات تو ثابت ہے کہ اس کے آنے کے بعد بھی پرسہ ہوگا، رکے گا نہیں۔ وہ الگ بحث ہے کہ جو ابھی تک پرسہ ہو رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے۔ جو امام کے بعد آنے کے بعد پرسہ ہوگا وہ ہوگا جو امام بتائیں گے۔ احادیث میں آیا ہے، تمہیں اب میں مسائل پڑھ رہا ہوں مگر جو سوال عزاداری پر ہے، احادیث میں جملہ ہے تمہیں جو مسائل کربلا کے بتائے گئے ہیں یہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ امام آئیں گے تو ظاہراً بیان کریں گے، تو اس سے مراد کیا ہوا؟ امام بیان کیوں کریں گے؟ عزاداری ہوگی تو بیان کریں گے نا۔ اور میں نے جملہ دے دیا، عزاداری سب سے بڑا استعارہ ہے ان پر لعنت کا۔ اگر حدیثوں میں یہ ہوتا کہ امام کے آنے کے بعد ان پر لعنت رک جائے گی تو میں مان لیتا عزاداری رک جائے گی۔ اسی لیے تو ہم منتظر ہیں کہ کعبے پہ علم لگے، کعبے میں ہم پرسہ دیں، اس کو جو کعبے سے ظاہر ہوگا۔ یہ بات کبھی مت سوچیے گا کہ امام کے انتقام کے بعد بھی عزاداری کا بقا۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ حدیث میں ان فی الجنت عزاء الحسین، جنت میں حسین کی عزا ہوتی ہے، جنت میں حسین کی عزا ہوتی ہے۔ اچھا میں صرف ایک جملہ کہہ سکوں گا اس پر وضاحت کبھی اور۔ اچھا انہوں نے پوچھ لیا، میں نے رجب میں کہا 14 آئیں گے، تو یاد رکھیے پھر رفتہ رفتہ 14 کی دنیا سے واپسی بھی ہے، 14 کو واپس جانا بھی ہے، 14 کو دنیا سے دوبارہ واپس پلٹنا بھی ہے، تو عزا باقی رہے گی، یادگاری باقی رہے گی، عزا تمام نہیں ہوگی۔ یہ 14 آئیں گے، اپنی اپنی حکومت کریں گے، جو ان کا حق تھا۔ خدا زمین پہ ان کو حکومت دے گا، استخلف فی الارض، زمین پہ دوبارہ خلیفہ تو ہے مگر ظاہراً زمین کو ان کے زمام اختیار میں دے گا، اور پھر وہ اپنی حکومت تمام کر کے، اس کے لیے میں نے کل حدیث پڑھی، کم از کم 309 سال ان کو واپس پلٹنا ہے۔ ان کو اگر واپس پلٹنا ہے تو عزاداری ہے، عزا ہے۔ کچھ واضح ہوا؟ سلوات پڑھیے محمد علیہ جس منزل تک میں لانا چاہ رہا ہوں خدا کرے میں پہنچ جاؤں۔ میں نے کہا فضائل کے عنوان سے میری آخری مجلس میں چاہتا ہوں اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف کر دے گا۔ بھائی کیا ہوا کہ امام ایک مرتبہ قبروں سے نکالیں گے۔ اچھا آپ کو نکالنا سمجھ میں نہیں آیا، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کروں آپ سے، پڑھا لکھا مجمع میرا، جانوروں کو اٹھایا جائے گا یا انسانوں کو؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الوحوش حشرت۔
वाह बशीरत वाह। اور جب وحشی جانوروں کو اٹھایا جائے گا، سمجھاؤں خاموش؟ بسم اللہ۔ ایک وحشی درندہ کو کہتے ہیں وحش، عربی میں دو ہو، تسمیہ کا صیغہ ہے، وحشان کا وحشائن، کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ وحشی درندے ہوں تو کہا جاتا ہے وحوش۔ اگر وحوش و شرط جب کم از کم 3 وحشی درندوں کو اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، ایمان سے پوچھا گیا تھا ہماری جدہ کے دشمن حدیثوں میں ایک مرتبہ جب لایا جائے گا بکر سے قد الزمامین من النار و ابلیسا بالزمام من النار، ابلیس کو آگ کی ایک لجام سے، سیدہ کے دشمنوں کو 2 لجاموں سے، ایک مرتبہ ابلیس دیکھے گا اور کہے گا سکرت رہے تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے ہوئے، ساری کائنات کو 12 مہینے کیا، مجھے ایک لجام ڈالی گئی، تم دونوں کو 2 کیا کیا، تو سیدہ کا ہاتھ کھایا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی حیدر، زندہ باد، مرد آباد، جس نے دشمنی کی سادات کی زبان سے، کلام سے، خیال سے، تحریر سے، عمل سے اس پہ لانا، جو منکر ہے محمد والے محمد کا اس پہ لانا، نہ ڈالے اس پہ ڈبل لانا، سن کے جل جائے اس کے سارے خاندان پہ لانا، بلند صلوات۔ یعنی ابلیس کہے گا مجھ سے بھی بڑے، میں چھوٹا تم بڑے، کبھی تو حدیثیں آئیں باس کے لیے، ان کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرا بھی باپ آ گیا ہے، سلامات محمد والے محمد بلند صلوات۔ بھائی بعض آنکھیں بند ہو رہی ہیں، جاگتی ہوئی سلامات پڑھیے محمد والے محمد والے محمد، مرتبہ امام قبروں سے نکالیں گے وہ وحشی درندے جنہوں نے درندگی کی، اچھا امام کو نکالیں گے، جملہ آگے بڑھا کے کہہ رہا ہوں، امام جب سب کو دنیا میں پلٹائیں گے، میں نے کہا 14 بھی پلٹیں گے، 14 میں امام حسین کے بعد سب سے پہلے ایک اور شخصیت ہے جن کا نام ہے عباس، اور صرف پلٹائیں گے نہیں، عباس جنگی لباس میں آئیں گے، زرہ پہنے ہوئے، قبر لائے ہوئے، تلوار تھامے ہوئے، چچا عباس آئیے فی لباس الحریر، جنگی لباس میں، عباس جنگی لباس میں آئیں گے، حدیث میں جملہ ہے عباس مہدی کے سپہ سالار ہیں، سپہ سالار ہیں، سپہ سالار ہیں، امام نے نہج البلاغہ میں بتایا ہے سپہ سالار کا کام کیا ہوتا ہے، سپہ سالار کا کام یہ ہوتا ہے جس کا سپہ سالار ہو وہ خود میدان میں نہیں اترتا، وہ خیمے میں بیٹھتا ہے، صفین میں علی تھے، سپہ سالار حسن تھے، علی خیمے میں تھے، حسن جنگ کر رہے تھے، ایک جنگ میں مالک سپہ سالار تھے، علی خیمے میں تھے، مالک لڑ رہے تھے، لڑنا سپہ سالار کا کام ہے، مہدی کا سپہ سالار عباس ہے، اب جس شخص سے مہدی لڑیں گے تلوار عباس چلائیں گے، عباس کاٹ دیں گے سبھی غاصبوں کے سر، عباس کاٹ دیں گے سبھی غاصبوں کے سر، زہرا کا وہ تیری نہ گنہگار دیکھیے، خبردار مہدی کے سپہ سالار ہیں، اور یہ بھی منظر عجیب ہے، صرف عباس تم بیٹھیں گے، میں نے کہا تھا امام کے بعد ایک خوشی سناؤں گا، روایت میں ہے علی اپنی قبر سے زلفوں سے خاک جھاڑتے ہوئے، فائدہ متبشرن مسکراتے ہوئے، علی اپنی قبر سے اٹھے ہوئے، دنیا نے ایک علی لڑتا دیکھا، اب 2 ساتھ لڑیں گے، عباس بھی لڑیں گے، علی بھی لڑیں گے، میں نے کہا تھا عباس لڑیں گے، عباس لڑیں گے،
عباس کی لڑائی پہ بات آ گئی تب تو مستقل عباس کے جملے سن لیجیے مجھ سے. میں بہت دنوں سے موضوع پہ پابند تھا. آج کے جملے حضرت عباس کے سنیے. تو عباس لڑیں گے. کیا نام ہے؟ عباس. خدا کی قسم نام ہی میں جگہ ہے. بھائی کیا ہوا؟ عباس معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ آپ نے کہا ڈفر اور نہیں. عربی میں شیر کی شیر ہے مگر کون سا شیر؟ عربی میں شیر کی مختلف کیفیات ہیں. اس کے مختلف نام ہیں. بھائی چیر پھاڑ کرتا ہوا شیر وہ تو اسے کہتے ہیں حیدر. شکار کی گردن توڑ رہا ہے تو حمزہ. دوڑ رہا ہے تو زرغان. پچھاڑ میں ہو تو زرغان. دھاڑ رہا ہے تو حارث. کہیں کسبرا کہیں لیس. کا عربی میں شعر کے مختلف نام ہیں. اور کمال یہ ہے کہ آل محمد نے پہلی بات تو یہ کہ عرب میں دستور تھا بچہ پیدا ہو گیا جس جانور میں نگاہ کر کے نام رکھ دی. بکرا کہتے ہیں گائے کو. کیا ہوگا بھی نام سے نہیں آیا. میں جانور کا نام بتا رہا ہوں. بھائی ہوا یہ نام رکھ دیتے تھے جیسے نام رکھتے تھے. کیا کروں اشارہ مجھے بجنے سے ہوا ہے مگر میں جملہ ہلکا سا کہہ دیتا ہوں. قرآن کا ایک لفظ ہے اس سے ملتا جلتا ایک نام ہے. اس نام کا معنی ہے بھونکتی ہوئی کتیا. میں نہیں کہہ رہا. عربی کی بہت بڑی کتاب ہے منجد اردو میں آ گئی. عربی کی لغت ہے نیند میں جائیے گا. اچھا میں قرآن کا لفظ بیان کر دوں. بسم اللہ. کافی آپ کو پڑھ لیجیے گا. قرآن کا لفظ ہے ہاویہ. جانوروں میں نام رکھ دیتے تھے تو بنی ہاشم میں جانوروں کے نام پہ نام نہیں رکھے گئے. کیا اگر کسی جانور کے نام پہ نام رکھا گیا تو شیر اسد کا ہر شیر کا نام بنی ہاشم میں تھا سوائے ایک نام کے. بسم اللہ. اچھا وہ چونکہ عربی میں اس شیر کو کہتے ہیں جس کا شجرہ اچھا نہ ہو. جس کی ماں تو شیر نہیں ہو بات جنگل کے کہیں شیر ہو جس کا شجرہ اچھا نہ ہو. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ لے لوں نام بتا رہا ہوں. عربی بتا رہا ہوں کسی کو تو نہیں کچھ کیا. چلیں میں سمجھاتا ہوں. پہلے مثال دیتا ہوں اگر آپ سمجھ گئے تو پھر میں نام دے دوں گا. ایسا شیر جس کا نسب اچھا نہ ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ سال پہلے افغانستان میں مر گیا. بنی ہاشم میں نہیں رکھا گیا. اچھا میں گفتگو آگے بڑھاؤں. کوئی ہے گانگتا ہوا شیر, کوئی حملہ کرتا ہوا شیر, کوئی دھڑاتا ہوا شیر, کوئی دیکھتا ہوا شیر, کوئی شکار کی گردن توڑتا ہوا شیر, کوئی کچھ ہاتھ میں بیٹھا شیر. عربی میں عباس کے شیر کو کہا جاتا ہے. حوالہ لے لیجیے عربی کی سب سے بڑی لغت لسان العرب اس میں یہ جملہ موجود ہے. عباس کے شیر کو کہا جاتا ہے شیر جنگل کا واحد جانور ہے جس کے آگے کوئی ٹک نہیں پاتا. نہ کوئی پرندہ, نہ کوئی چرند, نہ کوئی جانور, نہ کوئی انسان, نہ کوئی بشر وہ شیر کو دیکھنے اس کا پتا بانی ہو جاتا ہے, وہ دوڑ جاتا ہے. شیر کے آگے وہ کوئی ٹکتا ہے تو خود شیر سے لڑ لیتا ہے. شیر کے آگے شیر ٹک جاتا ہے. عربی میں عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے جس شیر کو دیکھ کے شیر بھاگ جائے. اس شیر کو کہا جاتا ہے جس شیر کو دیکھ کر خود شیر بھاگ جائے, شیر فرار ہو جائے. وہ عباس. جب علی نے نام ہی عباس رکھا, جب اللہ کے شیر نے نام ہی شیر رکھا تو کیوں کر نہ لڑے, کیوں کر نہ جنگ کرے. عباس میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا, دیکھا دوں تو رابطے میں اس سے لے لیا. آیا نظر آ سکتے قلم نے عرف دیا اور سمندر کے ساتھی کوثر نے دے دیا. ہر لفظ پھر زینت کرتاس بن گیا. نقضا کیا تو حضرت عباس بن گیا. علی کا شیر بیٹا عباس, کائنات کو بانٹنے والے علی, جس کو نمازوں میں مانگے اسے عباس کہتے ہیں. علی کی حسرت وہ علی جو خود اللہ کا چہرہ, جس کو لوگوں نے خدا جیسا کہا, جس علی کو لوگوں نے خدا جیسا کہا, عباس کو لوگوں نے علی جیسا کہا. رکیے اس وقت
مقام پہ عباس اللہ کا شیر، وہ شیر جس پہ دیکھ کے شیر بھاگ جائے. صفین میں بھی یہی ہوا تھا. آج کل بڑی بحثیں ہو رہی ہے عصمت عباس پہ. جملہ کہہ کے جاؤں گا، معصوم تھے کہ نہیں؟ عصمت پہ تھے کہ نہیں؟ عباس معصوم تھے کہ نہیں؟ میرا جملہ یاد رکھیے گا. قرآن کی بعض آیتیں ہیں جنہیں آیات قرآنی کہتے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے. بعض ایسے جملے بھی ہیں جنہیں حدیث قدسی کہتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں آئی مگر وہ بھی اللہ کا کلام ہے. عصمت پہ 14 ایسے ہیں جسے 15واں کوئی پر نہیں مار سکتا، مگر بھائی عصمت پہ اور بھی تو مقامات ہیں. اس نے کہہ دیا عباس غیر معصوم ہے، دلیل دے رہا ہوں. سنیے اللہ کا شیر کا بیٹا کیسے لڑا. صفین میں یہ ہوا تھا 13 برس کا عباس. عباس جاؤ ذرا پڑھ لو، 70,000 کا لشکر، ہر ایک کی ذرا پڑھنی. عباس کو پوری نہیں آئی. آخر میں علی کو کہنا پڑا ادھر آؤ عباس میری ذرا پڑھنا. روایت پہننا ہے علی کی ذرا پہن کے لی، مگر جیسے عباس کو گڑائی لی علی کی ذرا بھی تڑپنے لگی. علی کی ذرا بھی تڑپنے لگی. عباس کو علی کی ذرا پوری آ گئی. رک جائیے تو اور عباس کا واقعہ سنا رہا ہوں جو کہ رسول کے چچا ہیں. رسول کے چچا عباس عبد المطلب کے بیٹے عباس نبی کے بعد مسجد نبوی میں آئے تھے. اے علی تبرک آدھے نبوت دے دیجیے. نبی کا امامہ، نبی کا لباس، نبی کی ادا، نبی کی کپا، نبی کی تلوار، نبی کی نالین، نبی کی انگوٹھی، نبی کے تبرکات. ایک مرتبہ مسجد میں تبرکات آنے لگے. چچا عباس نے امامہ پہنا، ادا پہنی، کپا پہنی، نالین پہنی، نبی کی تلوار لگائی. اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا. ایک مرتبہ امامے کو اتارا اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا. کپا کو کھولا اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا. ابا کو اتارا اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا. نالین کو نکالا اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا. تلوار کو ہٹایا اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا. آخر میں انگوٹھی بھی نکالنا پڑی. سارا لباس نبی کا اتارنا پڑا. علی نے دیکھا تھا حسن ادھر آؤ، امامہ پہنایا، کپا بند کی، ابا اڑائی کتنا چل کے دکھاؤ. حسن مسجد میں چلے تو حسین تم بھی آؤ. امامہ پہنایا، کپا بند کی، ابا اڑائی چلو. حسین پہن کے چلے. چچا عباس سے رہا نہ گیا علی یہ کیا ہے. کیا چچا جان یہ معصوم کا لباس ہے، معصوم کا لباس ہے. غیر معصوم کو قبول نہیں کرتا، غیر معصوم کو پورا نہیں آتا. علی معصوم ہے، علی معصوم ہے. عباس نے صفین میں علی کی ذرا پہنی، علی قبول لائی، عباس قبول لائی. علی نے بتا دیا میں بھی معصوم، میرا عباس بھی معصوم. علی نے بتا دیا میں بھی معصوم، میرا عباس بھی معصوم. اچھا یوں نہ سمجھ آئے کہ جملہ علمی دے کے جا رہا ہوں، شرح نہیں کروں گا. آپ پر معصوم کا حق پہچاننا واجب ہے، غیر معصوم کا نہیں. عباس اگر معصوم نہ ہوتا تو عباس کی زیارت میں جملہ نہ ہوتا یا عباس لعن اللہ من جہل حتی تھا. اے عباس اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو آپ کے حق سے جاہل رہے. عباس معصوم، عباس کا بابا معصوم. ایک مرتبہ علی نے تیار کیا، صفین کے میدان میں بھیجا 13 برس کا عباس. علی نے چہرے میں نقاب ڈال دی، قبر بنی ہاشم. اچھا صفین میں ہوتا کیا تھا، وہ سامنے والا اپنا لباس دوسروں کو پہنا کے بھیجتا تھا کہ لگے وہ آیا ہے، اور علی دوسروں کا لباس پہن کے جاتے تھے تاکہ کوئی علی کے ڈر سے آؤ ہی نہ آؤ. تو صحیح پتا ہوا کیا، ایک مرتبہ جب علی نے عباس کو میدان میں بھیجا تو آپ کے مولا کی ایک عادت تھی، یاد رکھیے گا. آپ کے مولا جب بھی جنگ کرتے تھے تو سر پہ امامہ ہوتا تھا. علی بیت الحنف کو
पूरे चेहरे पे बिखेर लेते थे, वाह नाक छुप जाती थी, वाह। सिर्फ आंखें नजर आती थी और आंखें भी शेर जैसी थी। आंखें देखते ही बहुत जगह पिता पानी हो जाता था। तो अली का अंदाज यही था, अली ने वैसे ही अब्बास को सजा दिया। एक मरतबा अब्बास मैदान में उतरे, अब्बास लड़ते जा रहे थे, लश्कर भागता जा रहा था, अब्बास लड़ते जा रहे थे, लश्कर भागता जा रहा था। एक मरतबा लश्कर में आवाज उठी, हाजा अली, हाजा अली, हाजा अली, हाजा अली, ये अली है, ये अली है, ये अली है। माली के अस्तर कहते हैं, अली ने आवाजें सुनी, अली ने तलवार को निकाला, एक मरतबा चेहरे पे नकाब डाली, अली की मैदान में उतर गए। एक तरफ से अब्बास हमला कर रहे थे, एक तरफ से अली हमला कर रहे थे। फौज से कहती हुई दौड़ी, अरे कभी कम था जो दोनों आ गए। कभी कम था जो दो अली आ गए, कभी कम था जो दो अली आ गए। उससे तीन है अब्बास की जंग है, कभी तो जंग तमाम हुई, अली ने सीने से लगा लिया, कब मेरे शेर तूने हक अदा कर दिया, मेरा बेटा होने का। एक मंजिल और ले लीजिए, मुसलमानों में वक्त नहीं रहा, अब्बास लड़े हैं। अच्छा एक जुमला याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना अब्बास करबला में नहीं लड़े, गलत है जुमला। बिस्मिल्लाह। अब्बास करबला में लड़े हैं, अब्बास से जंग नहीं की। अब्बास करबला में लड़े हैं, जंग नहीं की, दिफाई तो की है ना, लड़े तो है। अब मैं बहुत ही जंगी अब्बास की सोच के आया था, एक सुना रहा हूँ बस। बिस्मिल्लाह। अब्बास की जंग, अब्बास की जंग, क्यों इमाम मेहदी पलटाएंगे अब्बास को, चूंकि अब्बास में जुमला याद रखिएगा, दोबारा शर्म नहीं करूंगा, चूंकि अब्बास में ये जौहर पाया जाता है कि आले मोहम्मद की अमानतें वापस लेते हैं। अगर किसी ने छीनी होगी अब्बास लेंगे, अब्बास लेंगे। मैंने कैसे कह दिया, दलील दे रहा हूँ। किसने कहा अब्बास करबला में लड़े? करबला में सुबह आशूर के बाद पहला हमला हुआ, हमला मगलूबा। उसके बाद उधर का एक मलून है, नाम है मारिक इब्न सुदैर तगलबी। मारिक, इसके लिए तारीख में लिखा तन्हा 5000 के बराबर। मारिक पहलवान सूरमा। एक मर्तबा अब्बास खड़े थे, मारिक सामने से आ गया, कहने लगा अब्बास तुम अली के बेटे हो? कहाँ? तो सुना है अली की तरह तलवार चलाते हो? कहाँ? कब मौका नहीं मिला कि मैं अली से लड़ता, वरना तुम्हारे बाबा को जोर कर देता। मैं तन्हा 5000 के बराबर। तो अब्बास एक मर्तबा घोड़े पे बैठे थे, कहने लगे मौका है आजा। रिवायत का जुमला है, अब्बास के दोनों जानू घोड़े पर है रकाबों में, और दरमियान में तलवार रखे रहते हैं मुतमईन, और सामने मारिक खड़ा होता है, आजा। तो अब्बास मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं, तो मारे दुश्मन खुदा को अब्बास को कभी छोड़ा नहीं। तब ऐसी मर्तबा मारिक ने सुना, जल्दी जल्दी अपने नेज़े को पेश किया। अब ले जा रहे थे, अब्बास की तरफ चला, पहला अब्बास की तरफ घोड़े को रेल लगाई। कानून अकल है, कोई शय मेरी तरफ आए तो उसके आते ही या मैं दाएं दूंगा या बाएं दूंगा। अगर मैं अपनी सिमत नहीं बदलूंगा तो सामने वाले को ज़हनी दबाव पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे जहन में है या ये ऐसे होगा या ये बाएं होगा, या दाएं होगा या बाएं होगा। अब्बास ने जिद किया, मारे अब्बास की तरफ चला, वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब्बास मुतमईन नशे में बैठे, न दाएं न बाएं, वो करीब होता रहा, करीब होता रहा। जैसे कि मर्तबा अब्बास के करीब हुआ, न अब्बास दाएं हुए न अब्बास बाएं हुए, वो घबरा गया, बौखला गया, सर कटा गया। अब्बास क्या कर रहे हैं? जैसे ही करीब हुआ, अब्बास एक मर्तबा नीचे को निकला, उसकी आंख से खींचा, वो घोड़े के नीचे गिर गया। कब मारे पीछे तेरे मेरे से मारूंगा। जैसे कि मर्तबा वो घोड़े से गिरा, चिल्लाया शेर मुझे बचाओ, अब्बास ने मेरा नेज़ा ले लिया। रिवायत कहती है मारे घोड़े से गिरा, मारे का घोड़ा जा रहा था। एक मर्तबा अब्बास ने मारे के घोड़े पे जाता देखा, अपने घोड़े को छोड़ा, हवा में गरम उछले, मारे के घोड़े पे आ गए। जैसे कि मर्तबा मारे के घोड़े पे आए, फिर चिल्लाया शेर बचाओ, अब्बास मेरे मेरे से मेरे घोड़े पे मुझे मार रहे हैं। अदादार जुमला सुनिए,
عباس اتنے گھوڑا ہے تو بھیا حسن کا ہے تم واپس لے آئے. کہا تھا امانت ہاتھ میں لیجیے, آپ کی امانتیں لانا عباس پہ واجب ہے. بھائی نبی کی امانتیں علی دے کے آتے ہیں, نبی کی امانت دار علی, حسین کا امانت دار عباس. یہ تعلق ہے حسین کا عباس سے, یہ تعلق ہے آل محمد کا عباس سے. تبھی تو عراق کے بہت بڑے مرثیہ لکھنے والے تو کہتے ہیں میں نے عباس کی مداح میں مرثیہ لکھا, ایک شعر لکھا, کا دل گھبرا گیا, میں نے مٹا دیا, کا شاید میں نے غلط لکھ دیا, زیادہ لکھ دیا, مبالغہ کر دیا. کیا لکھا؟ کہ میں نے لکھ دیا یوم کان ابو الفضل الہدا استجار به, اور وہ دن عزت حسین عباس کی پناہ میں تھے. کہ میں نے لکھ تو دیا, ذہن میں آیا نہیں حسین وقت کا امام ہے, میں زیادہ کہہ گیا. کہ میں نے مصرے کو ملا دیا, رات خواب میں حسین آ گئے. کا شیخ ازری مصرا دوبارہ لکھ, کچھ سنکتا تم نے سچ کہا, روزے عاشور ہم عباس کی پناہ میں تھے. ہم عباس کی پناہ میں تھے. اجرکم اللہ. اسی لیے تو مقاتل کہتے ہیں کسی لاشے پہ حسین کا یہ حال نہیں تھا. جانتے ہیں مکتب میں کیا جملہ میں نے آج صبح پڑھا, کہ جب عباس مارے گئے نا تو مکتب کو لکھنا پڑا فبان الانکسار, حسین کے چہرے پہ شکست نظر آنے لگی. حسین کا دل ایسا ٹوٹ گیا عباس کے مارے جانے پر. عزاداروں آج آپ پھولسا دینے آئے ہیں مولا عباس کا. کیا چیز ہے جو اس موسم میں آپ کو لے آئی عباس کی محبت. جانتے ہیں نا بنو بنین کا چاند کیسے خاک کربلا میں خاک خون میں غلطہ ہو گیا. عباس حسین کو پناہ دینے والا. روزے عاشور جب جب آگے آتے تھے نا آپ کے آقا حسین ایک جملہ کہہ کے بتاتے تھے, عباس انت صاحب اللواء, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عزاداروں وہ مرحلہ آیا, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, اور ایک جملہ کہا, آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا علمدار تھا. اجرکم اللہ. عزادار حسین اجازت نہیں دیتے تھے, عباس تم سے بیویوں کو دھارس ہے, عباس تم سے زینب کو اطمینان ہے, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عزادار خیمے سے پلٹا دیا, مگر عجیب ہوا, عباس خیمے سے جا رہے تھے, عباس نے عجیب منظر دیکھا. عباس کا گزر اس خیمے سے ہوا جس میں مشکیزیں پڑے ہوئے تھے. عباس نے دیکھا آل محمد کے گھر کے بچے خالی مشکیزیں سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں اور چلا چلا کے کہتے ہیں اللہ تاش, اللہ تاش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. ساتھی کوثر کے بچے پیاسے, عباس سے رہا نہ گیا. کہے بی بی سکینہ اپنا مشکیزہ لے لیجیے, اپنے بابا سے میری سفارش کیجیے. عزادار مکتب لکھنے والا کہتا ہے منظر بڑا عجیب تھا. حسین مسند پہ بیٹھے تھے, آگے آگے بی بی سکینہ چلی, پیچھے پیچھے سر جھکائے جیسے غلام چلتا ہے ویسے عباس چلے. آگے آگے شہزادی آئی, اے بابا میرے چچا کو اجازت دے دیجیے. امام نے ایک جملہ کہا, اے میری لاڈلی, اے میری بچی, ابھی تو چچا کی سفارش کرنے آ گئی. اے سکینہ ایک مرحلہ آئے گا یہ چچا تجھے بڑا یاد آئے گا. امام کہہ رہے تھے اے میری بچی جب تماچے لگیں گے, جب گوش والے چھڑیں گے, جب پردہ چلے گا تو ہم تماچے پہ چلائے گی عباس, عباس. حضرت اللہ عزادار اجازت ملی, مشکیزہ دیا گیا, عباس کو نیزہ تھمایا گیا. کبھی سوچنا جو ساری زندگی عاشور کا انتظار کرتا رہا ہو, جس
کو بابا کے جنازے پہ کہا گیا ہے عباس عاشورے کو لڑنا، جس کو حسن کے جنازے پہ کہا گیا ہے عباس عاشورے کو لڑنا، جس کو 4 محرم کہا گیا ہے خیمے ہٹا لو عاشورے پہ لڑنا، جس کو 7 محرم کہا گیا ہے پانی بند ہو گیا عاشورے پہ لڑنا، اور عاشور کے دن سے کہا گیا ہے عباس تلوار دے جاؤ نیزہ لے جاؤ۔ ازاداروں یہی ہوا تھا جب عباس اسلحہ پہن کے آئے، عباس تلوار پہن کے آئے، عباس زرہ پہن کے آئے، امام نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور جھکنا کہا کہ عباس جتنا اسلحہ چاہیے لے جا، جتنی تلواریں چاہیے لے جا، مگر یاد رکھنا تیری ایک ایک ضربت کا بدلہ یہ شامی زینب سے لیں گے، تیری ایک ایک ضرب کا بدلہ یہ سکینہ سے لیں گے۔ حضرت اللہ ازاداروں نیزہ لے کے چلے، ابھی خیمے سے جانا چاہتے تھے کہ آقا حسین نے کہا عباس ایسے نہیں، ذرا زینب سے ودا کر لو، عباس زینب سے ودا کر لو۔ ازاداروں آلہ تکبیر پڑھتے پڑھتے علی کا شیر دیتا شہزادی کے خیمے کے باہر آیا، سر کو جھکایا، اے بی بی میرا سلام آخر یہ سننا تھا، تڑپ گئی مرتضیٰ کی بیٹی، اے عباس ایسے نہیں جانے دیں گے، اے عباس ذرا خیمے میں آ جاؤ۔ ازادارے عباس سر چھپا دے، خرامہ خرامہ خیمے میں وارد ہوئے، بی بی نے دونوں بازو عباس کے گلے میں ڈال دیے اور جملہ کہا اے میرے شیر، اے میرے عباس، میں چھوٹی سی تھی، بابا کے آغوش میں بیٹھی تھی، ہوا چلی میری کلائیوں سے ردا ہٹ گئی، بابا نے میری کلائیوں کا بوسہ لینا شروع کیا، میں نے پوچھا بابا کیا ہوا، کیا زینب ان میں رسی بندھے گی، زینب ان میں رسی بندھے گی، بابا نے کہا تھا مجھے یقین تھا مگر میں سوچا کرتی تھی جس کا تو جیسا بھائی ہے، ارے کیا مجال اس کی بہن کے ہاتھوں میں کوئی رسی باندھ دے، مگر عباس تو جا رہا ہے، زینب کو یقین آ گیا اب رسم بدلے گی، اب قیدی بنیں گے، اب چادریں لٹیں گی۔ حضرت اللہ ازاداروں رفتہ رفتہ سنیے، آج فرصہ دیجیے گا نا حسین کو ان کے علمدار کا، ان کے بنین کو ان کے چاند کا۔ روایت کہتی ہے عباس خیمے سے چلے، عباس تو گھوڑے گھوڑے لگائے، ابو طالب کا بیٹا، علی کا بیٹا شیر عباس جیسے ہی گزرا کربلا کے میدان میں فوجیں بھاگنے لگی، الحفیظ الامان عباس آ گئے، عباس آ گئے، نہر خالی ہو گئی، گھاٹ خالی ہوا، 12,000 کی فوج ہے، عباس نے دوڑا دیا۔ ازاداروں کبھی سوچنا جو خود پانی میں کھڑا ہو، جس کا گھوڑا پانی میں ہو، جس کا علم پانی میں ہو، جس کے قدم پانی میں ہو، تاریخ کو لکھنا پڑے وہ پیاسا مر گیا، وہ پیاسا مر گیا، کیسے مرا؟ ازاداروں آپ اور میں جب پانی میں دیکھتے ہیں ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، جب عباس نے دیکھا سکینہ کا چہرہ نظر آیا، ایک جملہ کہا اے میری بچی بس کچھ لمحے انتظار کر لو، چچا پانی لا رہا ہے۔ ازاداروں مشکیزے کو بھرا، مشکیزہ لے کے چلے، کربلا کا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سکینہ بی بی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے خیمہ پہ جمع کر لیا، کیا بچوں دیکھو وہ جو علم آ رہا ہے نا، میرا چچا عباس آ رہا ہے، ابھی میرا چچا پانی لائے گا، میں تم سب کو پانی پلاؤں گی۔ ازادارے بچوں نے دیکھا علم آگے آتا جا رہا تھا، بچوں کی آس بڑھتی جا رہی تھی، ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا علم کو جھٹکا لگا، علم کو چھانے لگا، پھر علم کو جھٹکا لگا، اب ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا علم ہوا میں جھولنے لگا، علم لرزنے لگا، علم جھکنے لگا، علم جھکتے
से अब्बास का दायां बाजू काटा। अब्बास ने फौरन से बाएं हाथ में मशकीज़ा संभाला, उसने बायां बाजू काटा। अब्बास ने जल्दी से दांतों में मशकीज़ा थमाया। फिर बड़ा कहता है मैंने अब्बास के मशकीज़े का निशाना लिया और जो तीर मशकीज़े में लगा पानी बहा, अलमदार जूते जूते मर गया। पानी बहा, अब्बास की नींद टूटी। जब तक मशकीज़ा सलामत था, बाजू कटरे थे, अब्बास कहते थे मेरे घोड़े जल्दी चल, मुझे खैमा में लेके चल। सकीना बड़ी प्यासी है, मगर जैसे ही मशकीज़ा छिपा, अब्बास ने घोड़े को मोड़ा लिया। अब्बास ने घोड़े को मोड़ लिया। एक जुमला कहा, ए मेरे घोड़े मुझे खैमों से दूर ले जा। आका ज़ादी गुलाम के गिरने का मंजर ना देखे। अज़ादारों, ये मलून कहते हैं अब्बास के बाजू कट चुके थे, अब्बास का मशकीज़ा छिप चुका था, मगर जब तक अब्बास की आंखें सलामत थी, किसी में जरूरत नहीं थी कि अब्बास के करीब हो जाता। फिर बड़ा कहता है मैं ज़ाविया बदल के आया, मैंने अब्बास की आंखों का निशाना लिया। अज़ादारों, आंख में बाल चला जाए ना तो बर्दाश्त नहीं होता। अब सुनो इसने क्या किया, इसने तीर जोड़ा, अब्बास की आंख में मारा। वो तीर अब्बास की आंख में पैवस्त हुआ, सर से बाहर आया। अब्बास कहता है जब मेरी आंख में तीर लगा, मेरे बाजू न थे तो मैं निकाल लेता। मैंने सर को झटका, तीर न निकला। मैंने सर झटका, तीर न निकला। मेरा इमामा गिर गया, तीर न निकला। मेरा सर झुक गया, तीर न निकला। एक मर्तबा आका अब्बास ने दोनों घुटने ज़मीन पे बुलंद किए, सर को झुकाया, तीर को थामा, खींचना चाहते थे। एक मलून कहता है मैंने लोहे का बोझ पूरी ताकत के साथ, मैंने लोहे का बोझ पूरी ताकत के साथ अब्बास के सर पे मारा। अब्बास से संभला न गया, अब्बास का सर यूं खुला जैसे कुरान खुलता है। अब्बास मुंह के बल जमीन पे गिरा। ए आबा, मेरा सलाम है आखिर। अदादारे हुसैन चले, मगर अजीब अंदाज से चले, कमर थामे हुए। ए अब्बास, अलान इनका सरा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। अदादारे लाशें पे आए, आखिरी जुमले जब लाशें पे आए ना तो इमाम ने अजीब मंजर देखा। इमाम अब्बास का सर गोद में रखते थे, अब्बास सर हटा लेते थे, इमाम फिर रखते थे, अब्बास हटा लेते थे। का अब्बास क्या हुआ, क्या भाई की गोद पसंद नहीं आई? का आका अभी मैं गिरा हूँ, मेरा सर आप उठाने आ गए, जब आप गिरेंगे आपका सर कौन उठाएगा? का अब्बास फिक्र नहीं करता, मेरी माँ नशेर में मेरी मुंतज़िर है। अज़ादारे बात हुई, का आका मेरी एक आंख में खून भर गया, एक में तीर लग चुका, लहू साफ कर दीजिए, आपका चेहरा देख लो। जब मौला लहू साफ करने लगे, अब्बास फौरन से बोले आका मुझे माफ करिएगा, ये ज़हमत भी ना देता अगर मेरे बाजू सलामत होते। अदादारे लहू को साफ किया, एक जुमला और कहा आका मेरा लाशा खैमों में न लेके जाना, मुझे सकीना से शर्म आती है। मैं पानी का कहते आया था, हुसैन ने जुमला कहा अब्बास मैंने तुम्हारी सुनी, आखिरी जुमला तुम मेरी सुनो। आका हुक्म कीजिए। अब्बास सारी जिंदगी आका, सारी जिंदगी सैयद, सारी जिंदगी मौला। अब्बास मुझे आखिरी बार एक मरतबा भाई कह के पुकारो, मेरी बड़ी हसरत है, तुम मुझे भाई कहो। तड़प गया उम्मुल बनीन का चांद, नहीं आका मेरी माँ ने मुझे मना किया। ए अब्बास खबरदार, कभी सैयदा के बच्चों को भाई न कहना। अब्बास मैं वक्त का इमाम,
چچا کہاں